پہلے مثال دی ہے کہ وقت کا ولی ہو، غوث، قطب، ابدال ہو، جتنا نیک متقی ایجڈ ہو، آپ سب کو اسے پردہ کرنا چاہیے. میں استاد ہوں، میں کیوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بیٹا سکارف پہن کے آیا کرو، ماسک لگایا کرو، کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ پردہ. پردہ. یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ اب اگر انسان جب بے حیائی کنٹرول نہیں کرے گا، بے حیائی کنٹرول نہیں کرے گا، تو آگے اللہ نے وعید کیا دی ہے، کہا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگوں کو جب میں نے پڑھایا سورۃ الحج کی آخری آیات پڑھائی ہے نا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے دونوں چیزیں، اے رسول ان کو خیر اور شر، ہدایت، دونوں جو تعلیمات ہیں اور شریعت انہیں بتا دو، آگے ان پر عمل یہ کریں یا نہ کریں، آگے مواخذہ کس نے کرنا ہے؟ آنا تو انہوں نے میرے پاس ہے، میں دیکھوں گا کون صحیح تھا کون غلط ہے. حیا کے بارے میں اللہ نے کہا میں دنیا میں بتا دوں گا، دنیا میں کسوٹی دکھا دوں گا. کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کی صفات کے بارے میں اتری تھی جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی. اللہ کروڑا لعنت ہو ان پر جنہوں نے امہات المؤمنین پر تہمت لگائی تھی. ٹھیک ہے. گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، ناپاک مرد، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں، اور پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہوں گے. اولئک مبرؤون مما یقولون، لیکن جو پہلے سے متقی اور پرہیزگار عورتیں ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ ان پاک باز عورتوں کے لیے وسیع رزق بھی ہے اور ان کے لیے وسیع مغفرت بھی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ہم جو چیز پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی. میں نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا کہ حضرت میں جو پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا. انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھی. کیا نصیحتیں تھی؟ ان 2 نصیحتوں کو، تم بچے ہو، تم میری اولاد ہو، استاد ہو، ان 2 نصیحتوں پہ عمل کر لینا. زندگی میں اگر کبھی ناکام ہونا تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا. ایک، باوضو رہنا شروع کر دو، اور دوسرا کثرت استغفار شروع کر دو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تمہارے حافظے تیز کر دے گا، اللہ تمہیں ایمان والا بنا دے گا. آنکھوں میں حیا پیدا کرنا شروع کر دو، اللہ شرح صدر کرنا شروع کر دیں گے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی، آگے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومن عورتوں کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی سجاوٹ کو کسی پہ ظاہر نہ کریں اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. باپ، بھائی، بیٹا، شوہر یا وہ محرم رشتے ان سے، اور زیب و زینت بھی ہو تو ان کے لیے ہو. بیٹا ماں کو کہہ سکتا ہے ماں پیاری لگ رہی ہے. شوہر، باپ اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باپ کے دل میں کوئی برائی کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے: چادر وہ عورت نے اوڑھی ہو جو اس کو چھپانا ہی ممکن نہیں. آپ لوگوں نے گاؤن پہنے ہوئے نا، آپ کا جسم ڈھانپا ہوا ہے. بعض عورتیں وہ لباس پہنتی ہیں، وہ گاؤن پہنتی ہیں کہ اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسے
پردے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نا ضرورت نہیں. بعض اوقات شرعی لحاظ سے عورت کو اگر کسی جگہ ہتھیلی ہے، ہاتھ ہے، چہرہ، بعض اوقات دکھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک با امر ضرورت، با امر مجبوری، وہاں تک جائز ہے. جو ایمان، جو مذہب آپ کے حیا، آپ کی عزت، آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کی پاک دامنی کے بارے میں اتنا محتاط ہو کہ آپ کو رشتے گنوا دیے، بتا دیا کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کس سے نہیں کرنا، کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا. اس پوری آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. یہ قرآن کی آیت کہ ایک عورت دوسری عورت کو بھی اپنا جسم نہیں دکھا سکتی. تو وہاں اس معاشرے میں ویلنٹائنز ڈے منانا چاہیے، وہاں پہ ایسا تصور کرنا چاہیے، وہاں ایسا خیال ہونا چاہیے. ہاں محبت جتانی ہے اللہ سے جتاؤ، محبت جتانی ہے رسول اللہ سے جتاؤ، محبت جتانی ہے اپنے ماں باپ سے جتاؤ، محبت جتانی ہے اپنے بہن بھائیوں سے جتاؤ. اس سے بڑی بات بتانے لگا ہوں، شریعت کتنی احتیاط طلب ہے. وہ آنے والی امت کو یا نسل کو بتانا چاہتی ہے کہ گناہ کا احتمال ہی ذہن میں نہ ہو. کیا بیٹا 9 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، 11 سال کا ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، ماں سے مل سکتا ہے، ماں کی گود میں لیٹ سکتا ہے وقتی طور پہ، رات کو ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا. بیٹی 9 سال، 10 سال، 11 سال کی ہو جائے، اپنے باپ کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی. یہ دین کے بھائی، دو بھائی ہیں، وہ آپس میں بڑے ہو رہے ہیں، 13 سال، 14 سال، 15 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں اکٹھے نہیں سو سکتے. جو دین اتنا پاک ہو، احتیاط والا ہو، وہاں پہ اس امت کے بچے یا اس قوم کے بچیاں ویلنٹائنز ڈے ہونا چاہیے. پھر آج اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کو اپنا ویلنٹائن سمجھیں گے تو ذہن میں رکھنا کہ آپ کی بہن کو بھی کوئی ویلنٹائن سمجھتا ہوگا. انسانوں کے معاشرے میں رشتوں کی اقدار ہوتی ہیں، رشتوں کی ویلیوز ہوتی ہیں. انسانوں کے معاشرے میں وہاں تمیز ہوتی ہے، وہاں پہچان ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری خالائیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ماں کی طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھوپھیوں کو ماں کی جگہ، ماں سے بھی بڑھ کے مقام دیتے ہیں. دادی کو، نانی کو، ماں کا تو ویسے ہی بلند مقام ہے. میرے نبی کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. آج ہمارے معاشرے میں ان ویلیوز کی باپ، دادا، نانا، نانی، ماموں، خالو، خالہ، چچا، تایا، ان رشتوں کی ویلیوز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. جانوروں میں ان رشتوں کی تمیز نہیں ہے. یا ان معاشروں میں، ان مذاہب میں جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت مہذب اور سلجھا ہوا معاشرہ ہے، ہم سے زیادہ ماڈریٹ کوئی نہیں ہے، وہاں گلیمر ہے، عزت نہیں ہے. انہی ممالک میں، یورپین کنٹریز میں آج انہی ممالک میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز ہیں. انہی معاشروں میں ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہے. آج انہی ممالک میں
ان رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ بیٹی کو باپ کا ڈر نہیں ہے، باپ کو بیٹی کا ڈر نہیں ہے، شوہر کو بیوی کا ڈر نہیں ہے، بیوی کو شوہر کا ڈر نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دیں، زیب و زیبائش مرد نے کرنی ہے تو بیوی کے لیے کرے، بیوی نے کرنی ہے شوہر کے لیے کرے۔ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ بیٹی کو بتایا گیا کہ تمہارا اور تمہاری ماں کا کیا تعلق۔ اور دوسری اور آخری چیز، عورتوں کے بارے میں وہ معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم بہت زیادہ ریجڈ ہیں، تنگ نظر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت اپنی بیٹیوں سے ان کی خواہش کو پوچھا کرو، ان کی خواہشات کو احترام دیا کرو، عزت دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس باپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، بھائیوں نے کہہ دیا، یہاں شادی کرنی ہے تو کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بھی مقام دیے، عزت دیے، بیٹیوں کو وہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں، ان کی عزت کے لیے۔ اور کتنی حیادار، کتنی حضرت فاطمہ طاہرہ ہیں کہ نہیں ہے، امہات المؤمنین مطہرہ ہیں کہ نہیں ہے، پاک باز ہیں کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ ہماری ماں ہے، کہتے ہیں نا؟ آپ گرلز کہتی ہو کہ نہیں کہتی؟ تو پھر کیا ذہن میں یا دلوں میں بد نظری یا گناہ ہوگا یا شہوت ہوگی، اس اعلیٰ ہستی سے آنکھیں ملا سکو گی حوض کوثر پر؟ حوض کوثر پر حضرت فاطمہ تو اپنے باپ کے ساتھ موجود ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا ان سے آنکھیں ملا سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم مرد آنکھیں ملا سکیں گے؟ ہم کہہ سکیں گے آج ہم کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کل کلاں کو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی؟ اگین آخری بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اینڈ کروں گا کہ اگر ماضی میں گناہ ہو گیا، بد نظری ہو گئی، کسی بھی قسم کا گناہ ہو گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سچے دل سے توبہ کرو، کثرت استغفار کو معمول بنا لو، عہد کر لو کہ آئندہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ یا اللہ جو ہو چکے ہے درگزر فرما دے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ معاف کرنا تیری شان ہے، تیری صفات ہے، اللہ کو واسطے دو۔ ہاں، دنیا میں کوئی بات منوانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے واسطے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ محبت کی انتہا اللہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، جب اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ آپ کو دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ یہ آج میں نے آپ کو سورۃ الحج کی آخری آیات میں پڑھا ہے۔ اللہ سے، اس کے حبیب سے محبت کی انتہا کرو گے تو روز محشر وہ کہیں گے نا کہ اللہ یہ ہے میرا امتی، یہ ہے میری بچی، یہ اس کا ہدیہ میرے تک پہنچتا تھا، یہ دروشی پڑھ پڑھ کے بھیجا کرتی تھی۔ چلتے پھرتے درود شریف کو معمول بناؤ، کثرت استغفار کو معمول بناؤ، ہر لغو واہیات سے بچو، اپنی ماں باپ کی عزت، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو۔ اب تمہاری عزتیں تمہارے ماں باپ کی امانت ہیں، ان کو شرمندہ نہ کرنا، ان کو رسوا نہ کرنا کہ کل کلاں کو کوئی بندہ اٹھ کر، کوئی لڑکا اٹھ کر تمہارا مذاق بنا کے چلا جائے، تم معاشرے میں منہ دکھانے کی نہیں ہوگی، رب کے ہاں بھی گناہ گار ہوگی، اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ دنیا، اور یہ وہ چیز ہے جو زندگی میں کبھی نہیں چھپا کرتی۔ زنا زندگی میں کبھی نہیں چھپا کرتا، کبھی نہیں چھپا کرتا۔ بد نظری، قوت حافظہ، یادداشت کم ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ بد نظری ہے۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے والد صاحب مثال دیا کرتے تھے، چھوٹا تھا پڑھاتے تھے تو مثال دیا کرتے تھے کہ بیٹا جس ٹہنی کے اوپر پھل لگتا ہے، وہ پھلدار جو ٹہنی ہے نا، وہ پھل کی وزن کی وجہ سے جھک جایا کرتی ہے۔ اللہ جتنا بھی عطا کرے، جتنے بھی مالدار ہو جاؤ، جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، ہمیشہ
اللہ جھکی ہوئی ٹہنی کو پھل لگاتا ہے. کبھی کسی نے سرو کے درخت کو یا سفیدے کو پھل لگا ہوا دیکھے؟ نہ اس کی چھاؤں ہوتی ہے، نہ اس کا پھل ہے، نہ اس کی لکڑی کسی کام کی ہے. پھلدار بڑے بزرگ اور اکابرین ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین. کیا ہے؟ خاتم النبیین. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں. کیا ہے؟ وجہ کائنات ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی کو گھور کر نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کسی کو انگلی کے اشارے سے بات نہیں کی. آپ نے جب بھی بات کی ہے پورا ہاتھ اٹھا کر بات کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیکر حیات ہے. اس کے بعد صحابہ میں آ جاؤ. حضرت عثمان ان سے بڑا حیا والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ، اس دن میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئی ہیں. داماد رسول ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تھوڑا سا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق ہے، آپ بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق ہے، بیٹھے رہے. حضرت علی ہے، آپ بیٹھے رہے. حضرت عثمان جیسے ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور وہ کپڑا جو پنڈلی ننگی تھی اس کو کور کر لیا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے سسر، حضرت عمر آپ کے سسر، تو آپ بیٹھے رہے. یہ داماد آیا. تو آپ نے فرمایا عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے، تو میں حیا کیسے نہ کروں؟ پھر جب آپ کی زندگیوں میں ایمان آ جائے گا، آپ کی زندگیوں میں حیا آ جائے گا، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت پیدا کر دیں گے، آپ کے علم میں برکت پیدا کر دیں گے. دنیا کی قدر و منزلت، دنیا کے عہدے، دنیا کے مرتبے آپ کے لیے جھکا دیں گے. عمل کرو گے یا یہ جو فضول لغویات ہیں ان کو فالو کرو گے؟ بولو کس پہ عمل کرو گے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہے یا ان باتوں پہ عمل کرنا ہے؟ یا احادیث پہ عمل کرنا ہے، اہل بیت والی زندگی گزارنی ہے، اصحاب والی صحابیہ والی زندگی گزارنی ہے، یا یہ سوشل میڈیا یہ ہندوانہ اور انگریزوں والی زندگی گزارنی ہے؟ کون سی زندگی گزارنی ہے؟ کون سی زندگی گزارنی ہے؟ قرآن والی، حدیث والی، اہل بیت والی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور اس سے اگلی چیز، کیا اسلامی زندگی گزارنی ہے یا انگریزوں والی گلیمر والی زندگی چاہیے؟ بیٹا ایک آخری نصیحت آپ لوگوں کو کرنے لگا ہوں. جب زندگی ایمان والی کر لو گے، زندگی ایمان والی کر لو گے، زندگی حیا والی کر لو گے، اور ماضی پر ندامت ہوگا، آئندہ کی زندگی توبہ کر کے اس توبہ پر استقامت رکھ لو گے، اللہ کی قسم اللہ دنیا کے عہدے اور مرتبے آپ کے لیے جھکا دے گا. یہ مت سوچئے گا کہ میں نالائق ہوں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اللہ کیوں، کیسے، کب، کہاں کا محتاج نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پھر اللہ بیڑے پار کر دیتے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا لائق تھا، کتنا کمپیٹنٹ تھا. ہاں بھائی وہ یہ تو نالائق تھا. اللہ سے دین بھی مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے ایمان بھی مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دین کی تعلیم لو، بھائی دین والی تعلیم بھی لو، دنیا والی تعلیم بھی لو. آپ جیسے معصوم بچے دیندار ہو کر کل کلاں کو جب ہائی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوں گے، آپ بیوروکریسی میں بیٹھی ہوگی، آپ آرمی افسر بنو گی، آپ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوگے، آپ ایلیٹ کلاسز پہ بیٹھے ہوگے، ایلیٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہوگے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوگے، ایم این اے بنے ہوگے، ایم پی اے بنے ہوگے، اعلیٰ افسر بنے ہوگے. تب کوئی اٹھ کر آپ کے دین پر، آپ کے مذہب پر، آپ کے کلمے پر، آپ کے قرآن پر، آپ کے اللہ پر بات کرے گا تو آپ ان کا منہ توڑ جواب دے سکو گے کہ نہیں دے سکو گے؟ وہ زیادہ بہتر ہے یا خالی نعرے مارنا بہتر ہے؟
جب آپ ان عہدوں پر بیٹھے ہوگے، قلم کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ زیادہ بہتر ہے نا. محبت کا تقاضا بھی یہی ہے نا. تو پھر جب آپ دین والے ہوں گے، دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، اہل بیت کی اطاعت ہو. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسے زندگی گزار کر دکھا دی، صحابیات نے زندگی کیسے گزار کر دکھا دی. عفو درگزر ہو، آپس میں پیار و محبت ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو. یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ان پر عمل کر لوگے تو کیا زندگی میں کبھی ناکام ہو سکتے ہو؟ ناکامی آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان والا کرے، کلمے والی موت نصیب فرمائے. ہم سے اب تک جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. وعدہ کرتے ہو ایمان والی زندگی گزارو گے؟ سارے میرے ساتھ مل کر نا، ایسے استاد کہہ رہا ہوں، مل کر سچے دل سے 3 دفعہ کہہ دو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہر وہ گناہ جو جانے میں ہوا یا انجانے میں ہوا اللہ معاف فرما دے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تمہاری جوانیوں کو ایمان کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو دنیا آخرت کی ترقی نصیب فرمائے اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچائے، تاکہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس اللہ کی حفاظت کر سکو. اپنے بیٹا جو گرلز ہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. اور آپ لوگ آج آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا. لڑکے ٹھیک ہے، عمل کرو گے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ.